الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أي الإسلام خير قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر أخبرني بشيء يوجب الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الكلام وبذل الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے مختصر سی آیت اور احادیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ترمذی شریف کی حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل ناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، جس کے اندر اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ چار باتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جانے والا بنے گا۔ پہلی بات افشوا السلام، دوسری بات واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے عزیز دوستو، بھوکوں کے کھانا کھلانے کے متعلق بے شمار قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اور واقعات کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر آیت نمبر 9 میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو کب نازل کیا، اس واقعات کے جانب لیے چلتے ہیں۔ شان نزول کے متعلق آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کا انتظام میرے لیے کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ازواج مطہرات میں سے ایک بعد دیگر ایک صحابی رسول کو بھیجا۔ جب وہاں سے نفی کی جواب آئی تو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا
کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرے؟ میرے عزیز دوستو، ایک صحابی جس کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ وہ گھر تشریف لے آتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کیا کھانے کے لیے کوئی انتظام ہے؟ وہ خاتون اس کی اہلیہ محترمہ جواب دیتی ہے میرے شوہر محترم، بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ کہا ایک کام کیا جائے کہ بچوں کو پھسلایا جائے، بہلایا جائے اور ان کو سلا دیا جائے۔ اللہ اکبر! میرے عزیز دوستو، ویسا ہی کیا گیا، اور مہمان رسول کے ساتھ ساتھ جس طرح کوئی مہمان آئے تو اس کے مہمان نوازی کے حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ میٹھی میٹھی باتیں ہوں اور اسی طرح سے کھانا بھی تناول کر لیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، وہ صحابہ رسول اپنی اہلیہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں کہ کھانا وقت کم ہے، میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں گا، تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، مہمان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن جب وہ صحابی رسول امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ رات نے جو آپ نے عمل کیا ایک مہمان کے لیے، ایک بھوکے آدمی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ادا، وہ عمل کو بہت پسند کیا، اور اس عمل کو پسند کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ہی خود بھوکے رہتے ہو لیکن ہر حال میں دوسرے کو کھانا کھلانے میں ترجیح دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بشیء یوجب الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، آپ کوئی ایسا کام اسلام کے اندر بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت کو واجب کر دے، جس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جنت واجب کر دے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے سوال کیا، حضور پاک قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکا بحسن الکلام، کہ اچھی بات کرنا، اچھا کلام کرنا، میٹھی باتیں کرنا اور میٹھے انداز میں بات کرنا، نرم مزاجی سے بولنا، ایک تو یہ خوبیاں اپنا لو، دوسری میں کہا وبدل الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر تم یہ عمل کو اپنا لو گے تو تم پر جنت واجب ہو جائے کرنے والے اعمال ہے، یہ عمل کرنے والے کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جنت کے واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے، اس لیے کہ بھوک کی بہت بھوک مٹانے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بھوک کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے موت۔ اگر بھوک انسان کو کھانا نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے بھوک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار عالیہ میں ایک دن کا واقعہ۔ مسجد نبوی میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر! ایک مہمان قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا ایک واحد آدمی ہوں جو میں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے میں نے آپ کے دین کو اپنایا، آپ کے اسلام کو قبول کیا، آپ کے کلمے کو پڑھا، آپ کے رب کو اقرار کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کا مہمان ہوں، اب میں آپ کا مہمان ہوں، اب آپ میرے جانے کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے، کافی دور ہے۔ اللہ اکبر! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو اس مہمان رسول کے لیے سواری کا انتظام فرما دے؟ ایک شخص، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے لیے اس مہمان رسول کے لیے میرا گھوڑا تیار ہے سواری کے لیے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد وہ مہمان ایک اور
اور سوال کرتا ہے، کہتے ہیں ہے کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا انتظام آپ نے کر دیا، یا رسول اللہ اب میں بآسانی کے ساتھ میں سفر کر سکتا ہوں، میں گھر پہنچ سکتا ہوں، لیکن ہم سردی کا موسم ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے یا رسول اللہ، جاڑا لگے گا یا رسول اللہ، مجھے کپڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، ہے تم میں سے ایسا کوئی شخص جو اس مہمان رسول کے لیے کپڑے کا انتظام فرما دے؟ اللہ اکبر، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو کپڑے کا انتظام فرمائے گا۔ دوسرے احادیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو، کسی ایمان والے کو کپڑے پہناتا ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کسی کو کپڑے کو ہدیہ کیا، نذرانہ پیش کیا، انہوں نے کپڑے سلوائے، کپڑے پہنے، نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب آپ کے نامۂ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ثواب آپ کے نامۂ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، ذکر کرتا جا رہا ہے، ثواب آپ کے نامۂ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا تب تک آپ کے نامۂ اعمال میں اس کے عمل کا ہر ایک کا بدلہ، اس کے عمل کا ایک ایک اجر اور انعام آپ کو پہنچتا جائے گا، اور کل قیامت کے دن جو ملے گا وہ تو ہے ہی۔ الغرض میرے عزیزوں سے میں عرض کر رہا تھا، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے قمیص اس مہمان رسول کے لیے حاضر ہے، وہ قمیص اس مہمان رسول کے لیے حاضر ہے، وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال میرے دوستو، جس کو کہنا اصل میرا مقصد ہے، آخری سوال وہ مہمان رسول کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا انتظام ہو گیا، کپڑے کا انتظام ہو گیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، اے میرے صحابیوں، ہے تم میں سے ایسا کوئی شخص جو اس مہمان رسول کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، کھانے کا بندوبست کر دے؟ اللہ اکبر، پورے مجمع کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک بار اعلان فرماتے ہیں، بالکل کوئی جواب نہیں آتا، پھر اعلان فرماتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی صحابہ رسول جواب نہیں دیتے ہیں۔ آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کر رہے ہیں کھانے کے لیے، تقریباً اس مجمع میں 350 کے قریب صحابہ رسول موجود ہیں، آپ کے ایک آواز پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج آپ نے کھانے کی فرمائش کی ہے اور کوئی صحابہ رسول بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب نگاہ کو نیچے کیے ہوئے ہیں۔ آخر بات یہ ہے یا رسول اللہ، ان صحابہ رسول میں سے کوئی صحابہ رسول ایسے بھی ہے جنہوں نے 3 دن کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کوئی ایسے بھی ہے جن کے یہاں 2 دن کا فاقہ ہے، کوئی ایسے بھی ہے جن کے یہاں 1 دن کا فاقہ ہے، کوئی ایسے بھی ہیں جن کے یہاں ہفتہ دن ہو گیا ہے، چولہا نہیں جلا۔ یا رسول اللہ ایسے میں کون تیار ہوگا یا رسول اللہ؟ لیکن میں آج اس مہمان رسول کو یہاں سے بھوکا لوٹ کر کے جانے نہیں دوں گا، آج اس مہمان رسول کو ایک ایسے دربار میں لے کر کے چلتا ہوں جس دربار سے آج تک کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر کے واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان رسول کو لے کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، جواب دینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے، چچا جان کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، سلمان میرے چچا جان کیا بات ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مہمان رسول ہے، اس کے کھانے کے لیے انتظام ہو رہا ہے، 350 صحابہ کرام کا مجمع ہے، کسی کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہوا ہے، آخر میں امید لگا کر کے آپ کے دروازے پر آئے ہوں۔ اللہ اللہ، میرے عزیز دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے میرے چچا جان، میرا بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن ہو چکے ہیں، فاقے میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ یا اے سلمان، اے میرے چچا اتنے کہتی ہے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، کافی امید کے ساتھ آیا تھا، کیا میں اس مہمان رسول کو خالی ہاتھ لوٹا دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آتی ہے، اپنی چادر کو سر سے اتارتی ہے اور چچا کو دیتی ہے پردے کی شکل میں، اے میرے چچا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لے جائیے، اس چادر کو لے جا کر کے
چاہتے ہیں کہ لیجئے یہ چادر اور اس کے بدلے میں ہمیں جو کا انتظام کر دیجئے، جو دیجئے، کچھ آٹا دے دیجئے تاکہ اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے وہ سمون یہودی چادر کو دیکھتا ہے اور ادھر سے ادھر پلٹتا ہے، پلٹنے کے بعد وہ رونے لگتا ہے، ہائے ہائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے فلاں شخص، اے دکاندار، تم روتے کیوں ہو؟ چادر کو دیا ہے میں نے، اس کے بدلے میں تم مجھے آٹا دے دو، روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت وہ یہودی پوچھتے ہیں، اے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ چادر کا کیا معاملہ ہے، اس چادر کا مسئلہ کیا ہے، آخر مجھے پوری تفصیل بتاؤ، آج چادر کے بدلے میں آپ آٹا کیوں خرید رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مہمان رسول کے لیے یہ چادر بیچ کر کے اس کے انتظام کیا جائے گا۔ وہ یہودی فوراً اندر جاتے ہیں اور کتاب التوریت کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں، سنو، میں کتاب التوریت کا عالم ہوں، میں اس کتاب کو جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جن کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی جن کا نام، اور ایک ایسا موقع آئے گا جس موقع پر وہ بھوکا مہمان ہوگا اور اس کے کھانے پینے کے انتظام کا اعلان ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا، کسی کے پاس ہی موجود نہیں ہوں گے۔ ایسے حالات میں وہ آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان رسول کے لیے وہ اپنی چادر کو مبارک کو بیچ کر کے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ کیا یہ وہی چادر ہے؟ وہ سلمان کہنے لگے، جی ہاں، یہ وہی فاطمہ کی چادر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ یہودی کہتے ہیں، سلمان جتنی چاہیے لے لیجیے اور مجھے بھی لے کر چاہیے دربار عالیہ میں، وہ نبی بالکل سچ ہے، برحق ہے، اور وہاں مہمان کی اس طرح نوازی ہوتی ہے اور امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور وہ اسلام کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج اپنے حالات کا، اپنے ماحول کا، اپنے سماج کا خود اندازہ کرے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے، ہمارے یہاں کوئی خاص مہمان ہو یا غیر خاص ہو، میرے دوستو، مہمان تو مہمان ہوتا ہے۔ مہمان اپنے ساتھ رحمتیں لے کر کے آتے ہیں، برکتیں لے کر کے آتے ہیں۔ امام حضرت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال النبی ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ای الاسلامی خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی آدمی، ایک تو ہمارا جانا پہچانا ہے، ایک کسی دوسرے کا جانا پہچانا ہے، ایک کسی کا بھی جانا پہچانا نہیں ہے، لیکن بستی کے اندر آ گیا اور بالاتفاق ایسا نہیں ہوا، لیکن ایک بات جو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا کسی خاص جگہ پر، رات کو بھوکی کی حالت میں سو گیا، تو بستی کی ہر ایک شخص گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کا ذمہ ہوتا ہے کہ سبھی پوچھیں ان سے۔ آپ نے اخلاص للہیت کے ساتھ ان سے پوچھا، بھائی آپ نے کھانا کھا لی؟ بھلے ہی کسی نے پوچھا ہو، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کھلایا، جس کے یہاں کھا رہا ہے، اس کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ ایک واقعات کی نقل کر ہی دیتے ہیں کہ مہمان کو کھلانے میں کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، روزانہ ایک نہ ایک مہمان کو لے کر کے آتا تھا اور بیوی سے کہتا تھا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، بنایا جائے۔ وہ صحابیہ کھانا بناتے بناتے تنگ آ گئی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں پیش ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے شوہر کو حکم دیں کہ وہ مہمان لے کر کے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس وقت جواب نہیں دیا، اور اس کے شوہر محترم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے کہا کہ کل میں آپ کے یہاں مہمان بن کر کے آ گیا۔ وہ آئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں مہمان بن کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ خاتون خوشی خوشی
اور بہترین سے بہترین کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر محترم سے کہا کہ آپ اپنی بیوی سے کہیں جب میں یہاں سے لوٹ کر کے جاؤں تو میرے پیچھے وہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، وہ خاتون پیچھے دیکھتی، ہاں دیکھتی کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہے، پیچھے بلائیں جا رہی ہے، بیماریاں جا رہی ہے، سانپ بچھو جا رہے ہیں، اللہ بلا ہر طرح کی پریشانیاں پیچھے پیچھے ہے۔ دیکھتے ہی وہ خاتون بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے دن امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کے مطابق میں آپ کو دیکھتی تھی، لیکن میں نے عجب ماجرا دیکھا کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے آپ کے پیچھے پیچھے بلائیں اور مصیبتیں جا رہی تھی، سانپ اور بچھو وغیرہ جا رہے تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون سنو، جب کسی کی یہاں کوئی مہمان بن کر کے آتا ہے تو رحمت بن کر کے آتا ہے اور اس کو اخلاص اللہ کے ساتھ انسان اس کو کھلاتا ہے، پیار و محبت کے ساتھ خاطر و تواضع کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو جب وہ مہمان جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی ہر اور بلا کو، ہر پریشانی کو، ہر مسائل و آلام کو اس کے ساتھ ساتھ مہمان کے ساتھ ساتھ نکال دیتے ہیں۔ آج کوئی مہمان ہے، ہم تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ فلاں کے یہاں دعوت جائے۔ جیسے اب اس میں مثال لے لیجئے، اگر ایک ہی شہر میں 4 گھر ہو، 3 گھر ہو اور کوئی مہمان آ جائے، ہر بھائی یا ہر ایک کی خاتون یہ سوچے گی کہ فلاں کے یہاں بن جائے کھانا، فلانا بنا لے۔ میرے دوستو، ایک انسان کو کھانا کھلانے کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کی بے شمار فضیلتیں موجود ہے۔ جب آدمی اس عمل کو انجام دے گا، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت کے واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ایسے اعمال میں سبقت ہونی چاہیے، ایسے اعمال میں آگے بڑھ کر کے، اور خاص کر کے محتاج اور ضرورت مند تو ہے ہی، بلکہ نیک آدمیوں کو بھی اپنے اپنے دسترخوان میں کبھی کبھی شرکت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے غریب یتیم کو بھی شرکت کرنے چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو یقیناً ہمارا ہر بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو 4 باتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جانے والا بنے گا۔ پہلی بات افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہ دوسری بات، اور تیسری بات یہ ہے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، رات اٹھ کر کے تہجد پڑھو۔ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، وہ جنت میں سلامتی